اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت نظر آئی کہ ہماری جو 2 عیدیں ہیں وہ ان 2 عبادات کے ساتھ منسلک کر دی گئی۔ روزوں کے اختتام پر عید الفطر، حج کے ساتھ عید الاضحیٰ۔ تو گویا کہ ان 2 عبادات کی اہمیت میں اگر کسی درجے میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے قرآن مجید کے بیان کے حوالے سے، تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدیں ہماری 2 ہی عیدیں ہیں، 2 ہی تہوار ہیں، اور وہ ان 2 عبادات کے ساتھ جوڑ دیے گئے۔ اب آخری بات سمجھیے، 3 جمع 1 کی بھی ایک تفریق ہے۔ 3 عبادات وہ ہیں جو موقت ہیں صرف، یعنی معلق بالزمان، ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی خاص جگہ سے متعلق ہے۔ نماز ہر جگہ فرض ہے، ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا، اگر سورج جو ہے نصف النہار سے ڈھلکے گا تو ظہر کا وقت ہوگا، اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو کہ سورج وہی کا وہی کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت آئے گا ہی نہیں، ظہر فرض ہوگی نہیں۔ مغرب اسی وقت فرض ہوگی جبکہ سورج غروب ہو جائے، اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو، اور کیا پتہ یہ ساری باتیں جو ہے قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے اس میں یہ ساری ہی باتیں ہونے والی ہیں، سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے، تو مغرب کا وقت نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہوں گے۔ اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے لیکن کسی مکان سے کوئی تعلق نہیں۔ حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسک جو ہیں وہ خاص مقام پر ادا ہو۔ آپ سفر کرتے جائیے، مکہ مکرمہ جائیے، اللہ کے گھر کا طواف کیجیے، پھر وہاں سے جو بھی روانگی ہوتی ہے یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو نکلیے اور جا کر بلا میں قیام کیجیے 1 رات، پھر 9 کی صبح کو نکلیے عرفات جائیے، عرفات میں شام تک قیام رہے گا، لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں، وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ ملا چاہے کتنی دیر ہو جائے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی ہے، چونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے، اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے، یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا۔ قربانی جو مناسک حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسے عام کر دیا گیا۔ تم مدینے مکے تو نہیں پہنچ سکے ہو لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ۔ اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ، ناخن نہ کاٹو، وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایک مشابہت کسی درجے میں ٹھیک ہے، ہم وہاں نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے۔ تو قربانی در حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کی، کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منسک کے اندر شریک ہوتا ہے۔ دیکھیے اگرچہ اسلام کی جڑ توحید ہے، بنیاد، اور توحید کے موضوع پر اس میں کوئی شک نہیں کہ جامع ترین سورت سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ صرف جڑ کی بات ہوئی ہے، ابھی پورا درخت تو سامنے نہیں آیا۔ اس پہلو سے ایک خاص اعتبار سے یقیناً عظیم ترین سورت جو ہے سورہ اخلاص ہے، ہمارے دین کے جو جڑ ہے، ایمان کی جو اصل بنیاد ہے توحید۔ اسی طریقے سے قرآن کا ایک فلسفہ ہے، وہ فلسفہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسی منتخب نصاب کا جب دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ اس فلسفے کے اعتبار سے عظیم ترین سورت سورۃ الفاتحہ ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ فلسفہ اپنی جگہ پر
بڑی اہمیت کا حامل ہونے کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں سورۃ العصر کے اعتبار سے تو وہ ایک جز قرار پائے گا، وہ ایک پہلو ہے، اس کے اعتبار سے یقیناً اور عظمت اس کی ہے۔ عظیم ترین سورت قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہے، جسے پورے قرآن کے ہم وطن بھی قرار دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، قرآن عظیم کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کو۔ ہم نے آپ کو عطا کی ہیں 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور جو در حقیقت خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن عظیم ہے۔ لیکن اب نوٹ کیجئے اصل بات، قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے؟ یہ صرف فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف توحید کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ اصل میں سورہ فاتحہ ہی میں جو ہم ہر رکعت میں نماز کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس صراط مستقیم، اس راہ ہدایت کے اعتبار سے جامع ترین سورت یہ سورۃ العصر ہے۔ صراط مستقیم، اس کے سنگ ہائے میل کیا ہے؟ یہ چھوٹی سورت ہونے کے باوجود اس نے صراط مستقیم کے سنگ ہائے میل کو اس طریقے سے اپنے اندر سمو لیا ہے، سمیٹ لیا ہے، جمع کر لیا ہے کہ اس کی عظمت کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں، ائمہ اربعہ میں سے بہت اونچا مقام ہے امام شافعی کا، اگرچہ امام اعظم ہمارے نزدیک فقیہ ہونے کے اعتبار سے اور اسلام کے قانونی پہلو کے اعتبار سے سب سے بڑا جو مقام سب سے اونچا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ بعض اعتبارات سے امام شافعی کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ان کی تصنیف کتاب الام بہت ضخیم اور آج بھی وہ بڑی عظیم عظمت کی حامل مانی جاتی ہے۔ اصول فقہ انہوں نے مرتب کیے سب سے پہلے۔ بہرحال امام شافعی کا تھوڑا سا تعارف کرانے کے بعد اب ان کے 2 قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک قول کے مطابق فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک اور قول جسے مفتی محمد عبدہ کا بہت مشہور ہے تفسیر پارہ عم، اس میں انہوں نے نقل کیا ایک اور قول۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اگر اس سورہ عصر کے سوا اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہ لوگوں کے لیے کافی تھی۔ لو لم ينزل من القرآن سواها، اگر قرآن مجید میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا لکفت الناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کفایت کرنے والی سورت تھی۔ یہ عظمت ہے اس سورت